اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، درود پاک نبی زمین و زمان، نبی اور غلمہ، تاجدار دو عالم، آقا و مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز دوستان گرامی قدر، احباب زیباکار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت خصوصیہ سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے، اللہ کے فضل و انعام سے ہم نے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو 5 آیات سورہ بقرہ شریف کی درس کا حصہ بن چکی ہیں۔ 5 آیات میں اللہ کریم نے مومنین کی علامات کو بیان کیا، صفات کو بیان کیا، مومنین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا، اور پھر رب قدوس نے آگے آنے والی 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا۔ پہلے 5 آیات میں پکے مومنوں کا ذکر کیا، اور اگلے آنے والی 2 آیات میں پکے کافروں کا ذکر کیا۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا نا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دل و جان کے ساتھ اللہ پر، آخرت کے دن پر اور ایمان لے کر آئے۔ اس کی 5 نشانیاں لکھی ہیں کہ وہ غیب کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے میں سے دیتا ہے، رزق میں سے جو دیا گیا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ مطلب ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور غربا میں کھانے تقسیم کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا وقت آئے تو پیچھے نہیں رہتا، عشر کا وقت آئے تو پیچھے نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ اور جو محبوب کتاب قرآن کی صورت میں آپ پہ نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مومنین کی نشانیوں میں سے 4تھی نشانی، اور جو دیگر انبیاء پر صحائف نازل ہوئے ہیں اور دیگر انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفات یہ ہے، اور آخرت کے برپا ہونے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات میں نے گزشتہ جمعہ مبارکہ میں بیان کی جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر ان کا انعام بھی بیان کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور اجر و انعام ہے، آخرت میں بھی انہیں ہی کے لیے کامیابی کا حصہ مقدر کر دیا گیا ہے۔ آگے 2 آیات میں اللہ کریم نے پکے کافروں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ پکے مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لے کر آتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتا ہے، یعنی دل کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہے اور زبان کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔ لیکن پکے کافر کی علامت یہ ہے کہ نہ وہ دل سے اقرار کرتا ہے نہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو کفر و عناد ہے نا ان میں، یہ جو سرکشی ہے، تو یہ راہیں اللہ نے ان کے لیے بند خود نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے بند کی ہیں۔ یہ ہدایت کی راہیں انہوں نے سرکشی کی وجہ سے بند کی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات ان پر یہ راہیں اس لیے بند ہوئی ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے کی بنا پہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں ان کے اس جرم کی وجہ سے، ورنہ ان کے لیے بھی یہ ساری ہدایت کے رستے جاری و ساری تھے۔ تو آگے اللہ کریم نے یہ بیان کرنے کے بعد، یہ جو 2 آیات ہیں یہ پکے کافروں کے لیے، پھر 13 آیات منافقوں کے لیے، 13 آیات میں منافقوں کا ذکر کیا۔ چونکہ مومن کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور پکے مومن کا بھی، اور پکے کافر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن منافق پتہ نہیں چلتا۔ لیکن مومنین کے لیے 5 آیتیں ہیں اور پکے مومنوں کے لیے 5 ہیں، اور پکے کافروں کے لیے 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو منافقین ان کے لیے 13 آیتیں ہیں،
13 آیتیں ہیں، یعنی اللہ کریم بتا رہا ہے ان میں کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ کافر بھی پہچانے جاتے ہیں، مومن بھی پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ پہچاننا بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ بہت ہی ہیبت ناک لوگ ہوتے ہیں کہ دل میں تو کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، سامنے محبت کے اظہار کیے جاتے ہیں برملا، اور پھر پیچھے جا کر اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافق اس لیے پہچاننا مشکل ہے، خطرناک بیماری کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ٹیسٹ کچھ زیادہ لکھے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ خاموش قاتل ہے جی، یہ بیماری جو ہے یہ خاموش قاتل ہے، تو خاموش بیماری کو پکڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں اس منافق ٹولے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حبیب کہہ دے کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں۔ جی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ فلاں شخص جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، تو لوگ غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں گے جی اس کی باتیں نہیں بتاتی آپ کو کہ وہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کی باتیں نہیں بتاتی اس کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی باتیں کر رہا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں، جی ایک کلمہ پڑھنے والا اس کو آپ برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو خود فرما رہا ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کلمے کا اور نفاق کا اعلان بھی تو قرآن میں اللہ کریم ہی فرما رہا ہے نا۔ تو ان آیات میں اللہ کریم نے پہلی نشانی منافق کی بیان کی، کیونکہ کافروں کے دلوں پر اور جو مہریں لگی ہوئی ہیں یہ اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ظاہر میں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور باطن میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور والذین وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی، ہجرت سے پہلے جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی، تو کسی کو کیا مصیبت پڑی کہ کلمہ پڑھے اور ساتھ مار بھی کھائے؟ تو لہٰذا مکہ مکرمہ میں رہ کر کوئی بھی منافق، کافر تو تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھے، عتبہ شیبہ تھے، تو جو بھی نیا مسلمان ہوتا اسے کافروں کے ظلم و ستم سہنا پڑتے تھے، کافروں کی طرف سے ان پر طعن و تشنیع کے تیر برسانا پڑتے تھے اور انہیں سہنا پڑتے تھے۔ تو ان کے لیے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی منافق نہیں تھا، کافر تھے منافق کوئی نہیں تھا، لیکن جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد اسلامی حکومت مارز وجود میں آئی، اسلامی مملکت مارز وجود میں آئے، تب لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھنا شروع کر دیے تھے، اسلامی حکومت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھنا شروع کر دیے، اور ظاہر میں منافقت، ظاہر میں اسلام شو کرواتے تھے اور باطن میں منافقت کرتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ ان کی بیماری میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، تو یا اللہ پھر تو کس کا ایمان قبول کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوگا کہ ان کا ایمان تو قبول نہیں کیا، تو یا اللہ تو کس کا اس ایمان قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔
جیسے دوسرے ایمان لے کر آئے. مطلب کیا؟ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، جیسے عمر فاروق ایمان لے کر آئے، جیسے عثمان غنی ایمان لے کر آئے، جیسے حیدر کرار ایمان لے کر آئے، جیسے بلال حبشی ایمان لے کر آئے. ایسے ایمان لے کر آؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ. آگے سے وہ کہنے لگے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لے کر آئے بیوقوفوں کی طرح. اللہ اکبر. تو یہ بیوقوف ہے. دیکھیں نا کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بس سیدھا سیدھا کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جیسے یہ بے وقوف ہے. یہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ جاتا ہے اسلام کی راہ میں، یہ تو بے وقوف ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے. عمر فاروق مصطفیٰ فرماتے ہیں آدھا سامان ہی لے آتا ہے گھر کا. عثمان غنی، مولا علی جو بھی کماتے ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، جو مال نصیب ہوتا ہے وہ لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ بیوقوف ہوئے نا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی بندے کو سیدھا سیدھا کلمہ پڑھنا چاہیے، بندہ مسیتڑ ہی نہ بن کے بیٹھ جائے. ایسے ہوتا ہے نا جی. تو کاروبار بھی ہونا چاہیے، بندہ مسیتڑ ہی نہ بن کے بیٹھ جائے. ایسے ہوتے ہیں لوگ. تو اللہ کریم جواب دیتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا خبردار، یہ جو ان کو بے وقوف کہتے ہیں دراصل وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں. اور ان کی بے وقوفی کا مظاہرہ وہ کرتے رہتے ہیں. اور ان کی بے وقوفی کا مظاہرہ اس صورت میں ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا، سرکار کے دین کا، حضور کی طہارت کا اور حضور کی روحانیت کا سورج چمک رہا ہے، اور اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ فیض ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. حضور کی روحانیت کا سورج چمک رہا ہے، حضور کی شریعت کا سورج چمک رہا ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. بلکہ یہ بے وقوف نہیں، بلکہ یہ بے وقوف ہے کہ مصطفیٰ کی روحانیت کا سورج چمک رہا ہے اور یہ اتنے بے وقوف ہیں اسے فیض ہی حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو پتہ چلا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ جواب بھی دے رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے کہ اللہ کو تو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں کا ایمان ہے. اللہ تو ایمان بھی وہ پسند کرتا ہے جو حضور کے غلاموں والا ایمان ہے. تو لیکن یہ ہے پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ ملاقات کرتے ہیں نا ایمان والوں سے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اسی پکے مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے اسی تہاڈے نال ہی ہیں. ادھر مومنوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں. اور ادھر اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تھا ابھی کچھ بیاں ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. تھا ابھی کچھ بیان ہے تیری، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. تو یہ منافقین کے لیے کہا ہے. یہ طرز معاشرت الہی توبہ، یہ طرز معاشرت الہی توبہ، یہ رنگ منافقت الہی توبہ، اظہار خلوص برملا لوگوں میں در پردہ مخالفت الہی توبہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب انہیں شیطانوں کی طرف مڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. بلکہ ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق ہی کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہ منافقین کی اللہ کریم نے یہ اور نشانی بیان کی. اور پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. فرمایا کہ اللہ ان کی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. وَيَمُدُّهُمْ. اور انہیں مہلت دے گا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے رہے ہیں، وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے رہے. تو یہ منافقت تھے نا. منافق وہ کہنے لگے، ایک مرتبہ انہوں نے شرارت کی، انہوں نے کہا جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں نبی پاک کے پیچھے. تو انہوں نے اعتراض کیا آپس میں کہ یہ واقع اللہ دا نبی ہے، انہوں نے پتہ کیوں نہیں چل جاتا ساڈا، انہیں ہمارا پتہ کیوں نہیں چلتا کہ ہم ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن میں کچھ ہوتے ہیں. تو انہیں معلوم کیوں نہیں پڑ پاتا کہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے. تو جمعے کا دن تھا
انہوں نے حضور کے علم غیب پہ اعتراض کر دیا. آج بھی آپ تلاش کر لیں جو بھی حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا, شرارت کی کہ ہم اگر ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں ہیں تو مصطفیٰ کریم کو پتہ کیوں نہیں چل جاتا. جمعے کا دن تھا, سرکار علیہ السلام کو جب پتہ چلا اپنے علم نبوت کی وجہ سے, تو سرکار علیہ السلام نے 70 لوگ, کتنے جناب, 70 لوگ یاد رکھیں گے اب, اور در منصور میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے, کتب تفاسیر میں بھی, اور دیگر کتب تفاسیر میں علامہ غلام رسول صاحب نے فتاوی, جو آپ کا فتاوی ہے اس میں آپ نے فتاوی فیض رسول میں 36 لکھے ہیں, لیکن اکثر علماء نے ان کی تعداد 70 لکھی ہے. سرکار نے ان کے نام لے کر, ان کے باپوں کے نام لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. اور میں کم فخرج فلاں بن فلان کم فخرج فإنک منافقون, اور میں کھڑا ہو جا فلاں بن فلان, کھڑا ہو جا, نکل جا ہماری مسجد سے, تو پکا منافق ہے. سرکار نے نام لے لے کر, تو صحابہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا ہمیں تب پتا چلا ان کے باپ کا نام کیا ہے. ان کے باپ اصل میں کون ہوتے ہیں, کیونکہ سرکار کے گستاخ جو بے ادب ہوتے ہیں نا جی, ان کو طے کرنے میں بھی ذرا مشکل ہوتی ہے نا کہ ان کا باپ کون ہے جی. تو اس دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ جو یہ منافق تھے نا پھکے, سرکار نے جن کے نام لے کر ان کو اپنی مسجد سے نکالا تھا, تو اس دن ہمیں پتا چلا کہ ان کے باپوں کے نام کیا ہیں. ان کے باپوں کے نام, وہ ولید بن مغیرہ تھا نا, اس نے معاذ اللہ سرکار کو مجنون کہا تھا. کیا کہا تھا جی؟ معاذ اللہ مجنون. اللہ نے سورہ نازل کی, سورہ قلم, نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تو اللہ دے فضل نال مجنون نہیں ہے. ولید بن مغیرہ, اللہ کریم نے اس کے 10 عیب گنوائے. کتنے عیب گنوائے جناب؟ اللہ کریم نے اس کے 10 عیب گنوائے اور کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ, ایسے قسمیں اٹھانے والا ہے اور ذلیل و رسوا ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ چغلی کھانے والا ہے, آوارہ گردی کرنے والا ہے, یہ قسمیں کھانے والا ہے, یہ ذلیل و رسوا ہے, لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. اور اگر آگے اللہ کریم نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, سونیا گھبرانا ہے جڑا تینوں مجنون کہندا ہے, خود اے پیو دا ہی پتہ کوئی نہیں ہے, خود اینو اپنے پیو دا ہی پتہ کوئی نہیں. یہ بد اصل ہے. آپ لغات نکال کر دیکھیں, عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, یہ قرآن کی آیت ہے, تو اس کا ترجمہ یہ ہے حبیب یہ بد اصل ہے, یہ بد اصل ہے, اسے اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ 9 عیب تو مجھ میں موجود ہیں. یہ جو مصطفیٰ نے کہا ہے اور اللہ کی قرآن میں, اللہ کی قرآن کی آیت میں حضور کے ذریعے سے مجھے پتا چلا ہے کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, یہ جو مجھ پر اللہ نے فرمایا اور سرکار نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے, یہ اصل نہیں ہے اپنے باپ کی. تو یہ ماں کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا, اپنے ماں کے سینے پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا بتا میں کون ہوں. اس نے کہا ماں کے سینے پہ چڑھا ہے, اب بھی پوچھتا ہے کون ہے. ماں کے سینے پہ کھڑا ہو کے گریبان پکڑ کے پوچھ رہا ہے ماں سے, اب بھی پوچھ رہا ہے کون ہے. تو کہا تیرے باپ کی جائیداد بہت زیادہ تھی لیکن تیرا باپ نامرد تھا, اس کے پاس صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کر سکے. میں نے تجھے بیڑے چروانے والے سے, کسی گڈریے سے لیا ہوا ہے, تو کسی گڈریے کی اولاد ہے, تو اپنے باپ کی اولاد نہیں. تب پتا چلا اسے, تب اسے پتا چلا کہ واقعتاً, تو اسی سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے ان کے والدوں کے نام لے کر سرکار نے مسجد سے باہر نکال دیا ہے. 70 بندے سرکار نے نکالے. کہاں؟ مدینے میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ بندہ مدینے منافق ہو سکتا ہے, ہورا ملکاں چ بھی ہو سکتا ہے. مدینے چ بھی بندہ منافق جی ہو سکتا ہے, تو پھر ہور ملکاں چ بھی منافق ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کعبے پہ وہ جو قبضہ ہے ان کا, اور وہ دیکھیں کعبے پر وہ جو وہاں پر دین ہے وہاں پر تو یہ کرتے ہیں, آپ ایسے نہیں کرتے. تو میں نے کہا کعبے پہ قبضہ ہونا کمال کی بات نہیں ہے. کعبے پہ قبضہ تو ابو جہل کا بھی تھا, کعبے پہ قبضہ تو عتبہ و شیبہ کا بھی تھا, اور اسلام لانے سے پہلے کعبے پہ قبضہ عمر فاروق کا بھی تھا. سرکار سیدنا عمر فاروق کو, حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کب ملا, اللہ ملا کب؟
تو حضرت عمر فاروق نے شارٹ میں جواب دیا، ایک لائن میں جواب دیا، فرمایا رسول اللہ ملے جب اللہ ملا تب، رسول اللہ ملے جب اللہ ملا تب۔ کہا بتائیے تو صحیح، کہا میں نے حجر اسود چابی ابو طالب کے پاس تھی اور اس پر ملکیت ابو جہل کی تھی، دھونس میری چلتی تھی، ہاں جی، جسے چاہتا تھا مکے میں کعبے میں داخل ہونے دیتا تھا، جسے چاہتا تھا نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے حجر اسود کو چاٹ ڈالا پر اللہ نہیں ملا، میں نے صفا مروہ کی سعی کی، پتھر پہ سر پٹکا پر اللہ نہیں ملا، میں نے کعبہ کے طواف کیے، چکر پہ چکر لگا دیے پر اللہ نہیں ملا۔ تو کب ملا؟ کہا جب سرکار کا ہاتھ ملا، جب مصطفیٰ کا دامن ملا، جب غلامی نسبت مصطفیٰ ملی، اللہ مل گیا۔ تو پتہ چلا کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو خدا مل جاتا ہے۔ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو خدا مل جاتا ہے۔ کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے، انتظام۔ توجہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے اب یہ جملہ یاد رکھیں، انشاءاللہ قبر کی دیواروں تک اس فقیر کو دعا دیتے رہیں گے۔ تو کعبے پہ قبضہ کرنے سے کیا انتظام ملتا ہے، انتظام۔ کبھی یزیدیوں کے پاس تھا وہی انتظام، کبھی مروان کے پاس تھا، کعبے پہ ابو جہل کا بھی قبضہ رہا۔ تو کعبے پہ قبضہ کرنے سے انتظام ملتا ہے، انتظام۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو اسلام ملتا ہے، اسلام۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو اسلام ملتا ہے۔ کعبے پہ قبضہ کرنے سے اسلام نہیں ملتا، بلکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہو تو تب خدا ملتا ہے۔ کعبے پہ قبضہ یزید کا تھا، جانتے ہو نا، کعبے پہ قبضہ یزید کا ہے، حکومت یزید کی ہے، تلوار یزید کے ہاتھ میں ہے، چہار دانگے عالم میں حکم یزید کا چل رہا تھا، لیکن کربلا میں انتظام یزید کے پاس تھا، اسلام حسین کے پاس تھا۔ قبضہ کعبے پہ قبضہ مامون کا تھا، لیکن اسلام احمد بن حنبل کے پاس تھا۔ کعبے پہ قبضہ اکبر کا تھا، لیکن کعبے پہ قبضہ ہونے کے باوجود، اکبر کا قبضہ ہونے کے باوجود، اسلام مجدد الفسانی کے پاس تھا۔ اور کعبے پہ آج انتظام سعودیوں کا ہے، لیکن اسلام احمد رضا کے ساتھ ہے، اسلام احمد رضا کے چاہنے والوں کے پاس ہے، اللہ کے فضل سے۔ تو پتہ چلا کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آ جائے تو خدا ملتا ہے۔ وہی اسلام، انتظام بدلتے گئے، لیکن وہ اسلام جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھا، مصطفیٰ کے دور اقدس میں تھا، وہی اسلام خلفائے راشدین کے دور اقدس میں، وہی اسلام امام حسن کے پاس، وہی اسلام کربلا میں امام حسین کے پاس، وہی اسلام بغداد معلیٰ میں، وہی اسلام داتا علی حجویری کے پاس، اور وہی اسلام آج بھی حمدللہ تعالی احمد رضا کے پاس۔ اور لوگ کہتے ہیں احمد رضا بریلی کی خاک میں سوئے پڑے ہیں، مٹی میں سوئے پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا سن احمد رضا کی گونج، حقانیت کی آواز، اور گنگاج سماعت کر۔ آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا سنیوں کا بچہ بد مذہبوں کے چہرے پہ تماشا مارتا ہے، آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا کوئی نوجوان بد عقیدگی اور بد مذہبوں کے چہرے پہ تماشا مارتا ہے، اس تماشے کو احمد رضا کہتے ہیں، اس تماشے کو احمد رضا کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا، کہا آپ کو اللہ کب ملا؟ حضرت عمر فاروق کو۔ تو فرمایا کہ جب مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آیا، مصطفیٰ نے اللہ سے ملا دیا، مجھے اللہ مل گیا۔ پہلے اللہ نہیں ملا تھا، ہر کام کر لیا میں نے، پر اللہ نہیں ملا۔ صفا مروہ کی سعی کر لی، حجر اسود چوم ڈالا، اور صفا مروہ کی سعی، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا، لیکن اللہ نہ ملا۔ لیکن مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آیا تو اللہ مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ مدینے میں منافق ہو سکتے ہیں تو اوروں ملکوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اوروں ملکوں میں بھی منافق ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سلطان باہو عارفوں کے سلطان نے کہا، کیا خوب فرمایا، علم پڑھیاں کدی اشراف نہ ہوندے،
کیونکہ ترنم کا میرا ذوق تھا لیکن ابھی وقت نہیں ترنم کا، اس لیے میں سادہ انداز میں پڑھ دیتا ہوں۔ علم پڑھیا اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے ہو، جڑے ہوون اصل کمینے ہو، پتل کدی سونا نہیں بن دے پاویں جڑیے لال نگینے ہو، شوم کرو کدی داد نہ ملدی پاویں ہوون لکھ خزینے ہو، باجوں عشق نجات نہ باہو پاویں مریے وچ مدینے ہو۔ یہ عارفوں کے بادشاہ نے کہہ دیا ہے، حضرت سلطان باہو نے کہہ دیا ہے، تو مدینے میں منافق ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ حضور نے ان کے نام لے کر 70 لوگ سرکار نے، کتنے 70 لوگ سرکار نے نام لے کر، ان کے باپوں کے نام لے کر سرکار نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ اب یہ باہر جا رہے ہیں تو امام راضی فرماتے ہیں کہ باہر نکلے تو سیدنا عمر فاروق کو کچھ دیر ہو گئی، تو آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا چھپ گئے کہ اب نمازی باہر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نمازی جمعہ ہو گیا، وہ ان سے چھپ گئے، وہ ان سے چھپ گئے۔ اچھا نظر پڑی حضرت عمر فاروق کی، کہتے چلتے ہیں، چلو کوئی نہیں جمعہ ہو گیا، پھر کیا ہوا، مصطفیٰ تو مدینے میں ہے، مسجد میں ہے، چلو جا کر زیارت ہی کراتے ہیں زیارت ہی کراتے ہیں۔ اچھا جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ جمعہ ہو گیا، تو ایک منافق کہنے لگا ہاں، تو اس کے ہاں کہنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا امام ہے، ہزاروں بار سرکار کی بارگاہ میں آتا، جینے مرنے کی قسمیں بھی کھاتا، تقریریں بھی کرتا، تقریریں بھی سرکار کی سنتا، اور حضور کی محبت کا اظہار بھی کرتا، حضور کے نام کے نعرے بھی لگاتا، لیکن اور جب آپ کے منافقوں کے پاس جاتا، قرآن فرماتا ہے جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں منافق تو کیا کہتے ہیں، اسی تو آڈے نہ آلا، اسی تے انہوں نے مذاق کر رہے۔ تو جسم اس کا حضور کے پاس تھا لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا، نتیجتاً امام المنافقین ہو گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جسم ہو دل بھی ہو پھر تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، جسم نہ بھی ہو لیکن دل پاس ہو سرکار کے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جسم پاس تھا لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا، نتیجتاً امام المنافقین ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے اس دنیا میں، یمن میں رہنے والا تھا، جسم دور تھا، دل مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، نام اس کا اویس تھا، ایسا فیض پایا، ایسا فیض پایا، قیامت تک کے لیے عاشقوں کا امام بن گیا، قیامت تک کے لیے عاشقوں کا امام بن گیا۔ تو پتہ چلا، فرمایا کہ جب نام لیا نا، کہا اس کے ہاں کہنے سے پہلے تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا ہاں جمعہ ہو گیا، اس نے کہا ہاں جمعہ ہو گیا۔ اچھا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور کی زیارت کر لیتے ہیں، جمعہ ہو گیا، اور سرکار سے عرض کرتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، سرکار اگر معاف کر دے کہ جمعہ ہو گیا۔ جب اندر گئے نا تو سارا حال کھل گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ کیا ماجرا ہوا۔ تو اللہ اکبر، اب وہ باہر باتیں کرنے لگے، منافق کہنے لگے 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ حضور نے ہمیں منافقت کی وجہ سے نکال دیا ہے، نام لے کر ہماری ولدیت بول کر پتا چلیا سرکار نو منافق دا بھی پتا ہے تو انہوں نے پیوما دا بھی پتا ہے، ان کے باپوں کا بھی پتا ہے، یہ حضور کا علم غیب ہے، سرکار کا علم حاضر و ناظر و نور و بشر، غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا 2 منٹ میں، عبداللہ ابن ابی کو کہا 2 منٹ میں عمر فاروق کو پتا چل جائے گا کہ حضور نے آج ہمیں منافق ہونے کی ڈگری دے کر ہمیں باہر نکال دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تمہاری جان عمر سے بچائی ہے، میں نے یہ جھوٹ بول کے تمہاری جان عمر سے بچائی ہے کہ عمر جو ہر بات پہ تلوار نکال لیتا ہے، اگر یہ بتائے کہ حضور نے منافق سمجھ کے باہر نکالا ہے، جی حضور نے تو مسجد سے نکالا ہے، عمر نے تو دنیا سے نکال دینا تھا۔ عمر کو پتا چل جاتا کہ ہم منافق ہیں، عمر تو ہمیں دنیا سے ہی نکال دیتے۔ اب سرکار وہاں پر جا کر عمر فاروق کو بتائیں گے تو ٹھنڈا کر لیں گے اور اس لیے ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ کریم نے پھر آگے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے ارد گرد آگ کو روشن کیا، یعنی چنگیاں چنگیاں گلاں سنا کے نا اپنے قائل کر لیا، دل دے وچ کھوٹ رکھی اسلام دے بارے، لیکن اپنے آپ نو مصلح ثابت کیتا، تو اللہ کریم نے ان کے سارے پردے اٹھا دیے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اللہ کریم ان کا نور لے گیا، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور انہیں
اندھیروں میں اور تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں پاتے تھے. کیا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے اسلام کا لیبل لگا کر سودا منافقت کا رکھا ہوا تھا. اسلام کا، اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اچھا یہ بھی سماعت کر لیجئے، یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ پکے کافر ہوتے ہیں، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل. فرمایا کافر جڑے ہون گے وہ اتلی جہنم چ ہون گے، لیکن منافق جڑے وہ سب تو تھلے والی جہنم دے وچ ہون گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ ان کی سزا ہے ان کے منافقت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ یہ اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی کیا کیا، جب یہ اکٹھے ہو گئے اللہ نے سارے ہی ان کے پردے اٹھا دیے اور ان کی منافقت ظاہر ہو گئی اور دنیا میں بھی رسوا ہو گئے. اللہ کریم نے آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہم یہیں پر سبق جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، درس قرآن ختم کرتے ہیں.